کسی بھی انسان کے لیے نبوت کے بعد اس سے بڑا شرف اور مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی رسول ہو، اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ قیامت تک پھر اس مرتبے کو کوئی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی کسی اور کو صحابی نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی صحبت مبارکات سے ہے۔ جس نے ایمان کی آنکھ سے آپ کو ملاحظہ کیا، آپ کی صحبت پائی، اور اسی ایمان کی حالت پر وہ فوت ہو گیا، تو وہ صحابی رسول ہے۔ اب آپ کی مثال فرما جانے کے بعد ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اب یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ امام مہدی جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے وہ بھی صحابہ کرام سے زیادہ بڑے مرتبے پر نہیں ہوں گے، ان کا مرتبہ بھی صحابہ سے کم ہے، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے سادات، صحابہ کرام کے بعد ہونے والے ائمہ سادات، امام حضرات، خلفاء جو بھی ہوئے، اگر وہ صحابی نہیں ہوئے تو پھر ان کا مقام صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اہل بیت اطہار میں سے وہ ہستیاں جو صحابیت کے مقام پر فائز ہیں تو وہ تو ہیں ہی صحابہ، اور ان کے حصے میں اہل بیت ہونا بھی آیا ہے، تو انہیں دونوں خصوصیتیں حاصل ہوئی، صحابیت کی بھی اور اہل بیت ہونے کی بھی۔ مگر بعد میں جتنے ائمہ ہوئے اور آل و اولاد ہوئے اور سادات ہوئے، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، چاہے وہ امام باقر ہوں، چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں، چاہے وہ امام حسن عسکری ہوں، چاہے وہ امام نقی ہوں، چاہے وہ امام تقی ہوں، اور چاہے قرب قیامت میں آنے والے امام مہدی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام کے برابر نہیں ہے۔ اور جب صحابہ کرام کے برابر ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے تو پھر انبیاء کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر معصوم کیسے کہا جا سکتا ہوں؟ لہذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں اور ان کا مقام نبیوں کے برابر ہے، یہ نعوذ باللہ نبیوں سے بھی زیادہ، تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس قسم کے عقیدے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، قرآن سے بھی نہیں، حدیث سے بھی نہیں، اور اس امت کے اجتماعی عقیدے سے بھی نہیں۔ تو اب نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ صحابیت کا، تو صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو ہائی لائٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ذکر کے ساتھ جب صحابہ کا ذکر کیا تو صحابیت ہی کی کیفیت کو اللہ نے اجاگر فرمایا، معہو فرمایا، والذین معہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ۔ تو یہ لفظ معہو جو کہہ کر تعارف کرایا گیا، ان کا نہ نام لیا، نہ عہدہ، نہ کوئی اور چیز بیان کی، نہ رنگ و نسل، نہ نسب، نہ علاقہ، نہ وطن، کوئی چیز نہیں، معہو۔ تو اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا معہو میں، یعنی جو آپ کے ساتھ ہے بس اس کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اور وہ ہے صحابیت کا مرتبہ۔ وہ صحابی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اور
قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس یہی مرتبہ سب سے بڑا ہے پھر، کہ جو ان کا ساتھی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ بعد والوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے مثال ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ اب اس بات کو کئی آیتوں سے اور بھی واضح کیا جا سکتا ہے، حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خیرات کرے تو بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا یہ میرے کسی ایک صحابی کے مٹھی بھر جاؤ بلکہ اس کے آدھے کے بھی برابر نہیں، مٹھی بھر جاؤ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے تمہارا سونا ہی کیوں نہ ہو، احد پہاڑ کے برابر تم نے سونا ہی کیوں نہ خیرات کیا۔ یہ مثال دی ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے، اور اس کا عمل کتنا ہی زیادہ ہو کوانٹٹی وائز، کوالٹی میں وہ ان کو نہیں پا سکے، کوالٹی چاہے کتنی، کوانٹٹی جتنی بھی چاہے بڑھا لے، درجے مرتبے میں ان کو نہیں پا سکے، اجر و ثواب میں ان کی برابری نہیں کر سکے، اخروی مراتب میں ان کے برابر نہیں پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ ایک شخص ایمان لایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، اس نے آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت پائی، اور پھر جا کے کسی لڑائی میں شریک ہوئے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، بس کام ہو گیا، صحابیت کے مرتبے پہ پہنچ گئے، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں۔ اب جو قیامت تک لوگ نماز روزہ عبادت کرتے رہے وہ ان کی اس کیفیت کی برابری نہیں کر سکتے، اور جو ان کا اجر مقام ہے وہ یہ نہیں پا سکیں گے کیونکہ انہوں نے صحابیت کو پا لیا۔ تو صحابیت ایک بہت بڑا گریڈ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے حضور میں، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں جو قرب ہے وہ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہیں، اور اس کے حضور میں آپ کو وہ عزت و وجاہت حاصل ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی ایک لمحے کے لیے قریب ہوتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کو پاتا ہے، تو آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، آپ کی وجاہت کی وجہ سے، آپ کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بعد والوں کے لیے بھی بے مثال بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بعد والوں کے لیے بے مثال بنا دیتا ہے۔ تو حضور کی بے مثالیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو حضور سے ملے وہ بھی بے مثال ہے، حضور کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے وہ بھی عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن نے اس بات کی اپنے الفاظ میں تصریح کی اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا میں جو عورتیں ہیں ان میں سے کسی کی جیسی نہیں ہو، تم ان کے جیسی نہیں ہو۔ تو وہ عورت اور وہ خاتون جو حضور کی زوجیت میں آ گئی وہ ساری دنیا کی عورتوں سے الگ ہو اور وہ ان میں بے مثال ہو گئی، دنیا کی کوئی عورت ان کی مثال نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح دیکھتے جائیں، حضور کا گھرانہ، جب حضور کا گھرانہ ہے تو اس جیسا کوئی دوسرا گھرانہ ہو نہیں سکتا، حضور کے اہل بیت ان کے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، حضور کی اولاد حسنین کریمین ان کے جیسا کوئی دوسرا شہزادہ ہو نہیں سکتا، یہ سب ہے۔ تو اس لیے یہ نسبت جو ہے یہ حاصل ہے اس وقت تمام لوگوں کو جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ زیارت کی ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ظاہری طور پر۔ اچھا، یہ زیارت اس زمانے کے اندر رہ کر جو ہوئی اسی کا یہ مقام ہے،
آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب یہ چیز لوگوں سے جدا ہو گئی اور آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دیکھتا چلا گیا، اس کا دیکھنا ان کے دیکھنے جیسا نہیں ہوگا، یعنی وہ صحابی نہیں بنے گا۔ حتیٰ کہ ساری زندگی دیکھا، ہر رات کو دیدار کیا ہو، بے شک بڑے شرف کی بات، لیکن بڑے شرف کی بات، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہو گیا۔ یہ تو خواب کی بات ہے۔ خواب سے ہٹ کر اگر کسی نے عالم بیداری میں دیکھا، حضور کے وصال فرما جانے کے بعد اگر کسی شخص نے، کسی اللہ کے ولی نے، کسی نیک وکار و پرہیزگار شخص نے، کسی صاحب حضور ولی شخص نے آپ کی زیارت اس طرح کی کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، کسی ظاہری آنکھ کے ساتھ، اور چاہے ہزاروں مرتبہ کیا، تو وہ بھی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ بیداری میں دیکھا۔ یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ انہی باتوں اور فرقوں کو اگر نہیں سمجھیں گے ہم تو پھر یہ بہت ساری چیزیں خلط ملط کر کے کسی کو کسی پہ فضیلت دیں گے اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ایسی گمراہیاں بہت پھیل رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، کسی نے ایک مصرے میں یہ مسئلہ جو ہے عقیدہ بیان کر دیا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر فرق مراتب نہیں کریں گے تو زندگی لازم آئے گی، اسلام نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل کے دور میں۔ تو اگر کوئی اللہ کا ولی صاحب حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ملاحظہ کرے کہ بچشمانے ظاہری دیکھ رہا ہو حضور کے وصال کے بعد، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین ہوں، یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا صاحب ولایت ہو کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا جلوہ نہ پاؤں تو اپنے آپ کو کافر سمجھوں، ایسے بھی بعض صاحبان حضور ہوئے ہیں، جیسے حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مقام تھا۔ کیا بات، سبحان اللہ! یعنی کیسے کیسے اصحاب حضور تھے، ان کا کتنا بڑا مرتبہ، اور کیسا اندر ان کا تزکیہ کہ ان کی باطن کی آنکھ ایسی روشن تھی کہ وہ حضور کا جلوہ ہر وقت ملاحظہ کرتے، اور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر پوشیدہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو صاحب ایمان نہ سمجھوں۔ یہ شیخ ابو العباس مرسی ہیں، جن کے مرید ہیں صاحب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں، مگر صحابی نہیں، صحابیت کے برابر تو بہت دور کی بات۔ صحابی اگر کسی سواری پہ سوار ہو اور اس کے سواری کی ٹاپ سے، اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے اگر کوئی گرد اٹھتی ہے اور اس گرد میں جو ذرے پائے جاتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر بھی صحابی کے گھوڑے کی گرد کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور جو اس میں فرق کرے گا اور غیر صحابی کو صحابی کے درجے پہ سمجھے گا، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو نہیں سمجھ پائے گا، اور بلکہ اس نے سمجھا ہی نہیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا نہیں بلکہ فیصلہ بھی سنا دیا اپنی ناسمجھی پر۔ اس لیے جو رسول اللہ کی عظمت و شان کو جانتا ہے وہ اس ترتیب سے ہی چلے گا۔